السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال آیت نمبر 14 تک تفسیر اور آیت نمبر 16 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ٹرانسلیشن۔ فلم تقتلوہم، تو نہیں قتل کیا تم نے ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نہیں پھینکا آپ نے جب تم نے پھینکا تھا، ولیکن اللہ رمی، اور لیکن اللہ نے پھینکا تھا۔ ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور تاکہ آزمائے اللہ مومنوں کو اس سے آزمائش اچھی سے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ بات اچھی طرح سمجھ رکھو، وان اللہ موہن کید الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے مکر کافروں کا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح چاہتے ہو پس تحقیق تمہارے پاس فتح آ چکی ہے۔ وان تنتہوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم دوبارہ پلٹو گے تو ہم بھی دوبارہ پلٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گا انکم تم کو، فئتکم تمہاری جمعیت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ تفسیر آیت مبارکہ 15 سے، جیسا کہ ہم لوگ جنگ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو یہی موضوع ابھی جاری و ساری تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کچھ احکامات سمجھا رہے ہیں مومنین کو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے سامنا ہو میدان جنگ میں، زحفاً عموماً کسی بڑے لشکر کے لیے بولا جاتا ہے، یا ادھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو نہ ان سے تم پشت پھیرنا۔ یاد رہے کہ پشت پھیرنا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ بزدلی کی۔ انسان اپنی جان بچانے کے لیے پشت پھیر کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اپنی بزدلی دکھا رہا ہے، تو ایسا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث مبارکہ کو کئی اینگل سے لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک میدان جنگ سے پشت پھیرنا بھی ہے۔ اور بھی مختلف احادیث مبارکہ لائے ہیں 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، اور ایک جگہ پہ 10 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بھی کہا گیا، یا پھر کبیرہ گناہوں میں سے کبائر میں سے کبیرہ گناہوں کو گنواتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگنا، یعنی کہ شرک کرنا، جادو کرنا، چوری کرنا، میدان جنگ سے بھاگنا وغیرہ وغیرہ، یا پھر پاک دامنہ مومنہ
بولی بالی پہ تہمت لگانا۔ تو اس طرح کی مختلف جو سچویشن ہے تو ان کو بیان کرتے ہوئے ان میں ایک میدان جنگ سے بھاگنے کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا۔ تو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے عمل کو کبیرہ گناہوں میں کیوں شمار کیا گیا؟ کیونکہ جب کوئی ایسا کرتا ہے یعنی کہ میدان جنگ سے بھاگتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، تو اس چیز کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس بزدلی کا نقصان صرف اس کی ذات پہ ہی نہیں بلکہ پورے لشکر پہ آتا ہے، کیونکہ ایک بازو بن کر یہ مقابلہ بازی ہوتی ہے، مار کا آرائی ہوتی ہے۔ جو ہی تھوڑا سا ہی کوئی پھسلتا ہے تو پوری جماعت، پورے لشکر کے گویا کے حوصلے پست ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی کام ہو، ٹیم ورک ہو، تو اس وقت سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، ایک دوسرے کا بازو بن کر کام کریں۔ اس سے مزید تقویت ملتی ہے، مضبوطی آتی ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے ایک دوسرے کی۔ تو یاد رہے کہ یہ صرف اس وقت ہی منع نہیں کیا گیا غزوہ بدر میں ہی، بلکہ یہ حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے یہ آرڈر، یہ ایک قانون جاری کر دیا گیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ ویسے بھی انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سینہ تان کر۔ اگر انسان پشت دکھائے گا تو یقیناً وہ بزدل کہلائے گا اور میدان جنگ کے جو حوصلے ہیں وہ پست ہوں گے اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بالکل بھی پشت نہیں دکھانی یا کہ کسی جگہ پہ کچھ ایسا کرنا جائز ہے؟ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پشت پھیرے گا اس دن، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، البتہ فنون حرب کے لیے کچھ ایسا کرنا جائز ہے کہ کچھ جنگی تدبیر کرتے ہوئے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، دشمن کو دغا دینے کے لیے اگر انسان میدان جنگ سے پیچھا کرتا ہے یا میدان جنگ سے کچھ رستہ بدل کر آ جاتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر اپنی جماعت سے جا ملنا چاہے کہ ادھر جا کر انسان پہلے سے ذرا فریش ہو جائے یا ان کے ساتھ مل کر کچھ ایسی پلاننگ کی جائے کہ جو پہلے سے بہتر کام کیا جائے میدان جنگ میں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر انسان صرف موت سے ڈرتے ہوئے میدان چھوڑ رہا ہے، پیچھا دکھا رہا ہے، پشت دکھا رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کے غضب میں پلٹا۔ وَمَأْوَاهُ جَہَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی کہ اگر انسان موت سے ڈرتا ہوا میدان جنگ کو چھوڑتا ہے، پشت دکھاتا ہے، تو وہ اللہ کے غصے میں، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا اور ایسے شخص کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو تھوڑی سی ادھر وضاحت کر دوں کہ میدان جنگ میں اگر انسان دوسروں پہ رعب دبدبہ ڈالنے کے لیے کچھ ایسی تدبیریں کرتا ہے تو ایسا کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جنگ دغے کا نام ہے، جنگ دھوکے کا نام ہے، یعنی کہ دشمن کو اگر انسان دھوکہ دینے کے لیے رستہ بدل کر کسی اور سمت سے آتا ہے تو ایسا کرنے میں حرج نہیں۔ جس طرح کے غزوہ احد میں بھی جب مسلمانوں نے دیکھا کہ فتح حاصل ہو رہی ہے اور شاید اب کام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو درے کو چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھے، تو اوپر سے سیدنا خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت چلاکی ہوشیاری سے اوپر سے حملہ کر دیا۔ تو اس وقت دیکھیں ان کی اتنی تدبیر سے کتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوا اور مسلمانوں کا کتنا زیادہ نقصان ہوا کہ جو ایک جنگ فتح ہوتی نظر آ رہی تھی، وہی جنگ شکست میں بدل گئی۔ تو اگر مسلمان دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی چال چلتا ہے، ایسی تدبیر اختیار کرتا ہے، تو پھر ایسا کرنے میں مزید اس کے لیے اجر ہے۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بڑائی جتا رہے ہیں، اپنی جو معجزے ہیں وہ دوسروں پہ، مسلمانوں پہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ جب جنگ عروج پہ تھی، مقابلہ بازی تھی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کینکریاں یعنی کہ سنگریزے اور ریت وغیرہ اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی۔ اور یاد رہے کہ یہ
روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے بارے میں مزید وضاحت تو نہیں ملتی، البتہ اتنا واقعہ جو مشہور و معروف بھی ہے اور حسن درجے کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کچھ سنگریزے اٹھا کر کفار کی طرف پھینکے، جس سے ان کی آنکھوں میں وہ سنگریزے چلے گئے۔ تو جیسے انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں میں کچھ پڑ جائے، آنکھیں نہیں کھلتی، تو کچھ اس قسم کے حالات ان کے ساتھ بھی پیش آئے۔ تو اس وقت وہ لوگ کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا کمال ادھر بتا رہے ہیں کہ جب تم نے وہ پھینکا تھا، وہ اس وقت تم نے نہیں در حقیقت پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا، کیونکہ اتنی دور تک یہ مٹھی بھر ریت کا پہنچ جانا کفار کی آنکھوں میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ سب کیا۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا تھا آپ نے جب پھینکا تھا آپ نے، یعنی کہ حقیقت میں وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے کمال سے ان کی آنکھوں تک وہ سنگریزے پہنچائے تھے۔ اور پھر اس سے مقصد کیا تھا؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے مومنین کی بہت اچھی آزمائش کریں، یعنی کہ آزمائش پہنچنے کے بعد ان کو بہت بڑی فتح سے نوازیں۔ اور یاد ہے کہ ادھر آزمائش کے معنوں بھی ہو سکتی ہے اور فضل و کرم کے معنوں میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے نواز دیں تو انسان کو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی کہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کچھ حاصل ہو تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایسی نعمت جب انسان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد حاصل کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ انسان کو اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو ایک طرح سے جان جوکھوں میں ڈال کر وہ نعمت حاصل ہوتی ہے، تو انسان اس کو زیادہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو بدری صحابی تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں بھی بہت افضل تھے، اور وہ بعد میں بھی جو جنگی کارکردگی تھی ان کو یاد کر کے تو لطف اندوز ہوا کرتے تھے کہ کس طرح مار کا آرائی ہوئی، کس طرح ہم نے کس طرح آزمائشوں سے گزر کر فتح حاصل کی۔ اس آیت مبارکہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت بڑا بھی کام کر لے لیکن انسان اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم سمجھے، اللہ کا ہی کمال سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب پس تم نے نہیں قتل کیا ان کو لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو، یعنی کہ جو اتنے سرگنے 70 قتل کیے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، تو وہ کیا تھا؟ اللہ کے فضل سے ہی یہ سارا کچھ ہوا تھا، مومنین کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و مدد سے ہی یہ سب کچھ پایا تکمیل تک پہنچا تھا۔ یہ حق و باطل کا اتنا بڑا مارکا تھا، اتنا بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ فضل نازل ہوا کہ بعد میں کفار مشرکین کہا کرتے تھے کہ اب زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جبکہ ہمارے بڑے، ہمارے لیڈر ہی چلے گئے ہیں، ہمارے لیڈر ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اکثر جہاں بھی دو لوگ بیٹھتے تو اسی بات کا ذکر کرتے کہ اب زندگی کا مزہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ ان کے اندر جو ایک انتقام کی آگ بھڑکتی تھی اس کو ضرور وہ واضح کرتے کہ اب ہم نے مزید زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، کچھ ایسی چال چلی جائے کہ ان کے ساتھ انتقام لے کر ہم خود کو بھی ختم کر لیں۔ تو یاد رہے کہ اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان تھا، ان کے ایمانوں کا امتحان تھا کہ کس طرح مٹھی بھر مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استقامت کے ساتھ لگے رہے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی فتح سے نوازا اور کتنا زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع علیم، یاد رکھنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم بولتے ہو، تمہارے حالات سے مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہیں۔ پھر مزید ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یاد رکھو کہ یہ حالات تو اس وقت پیش آئے کفار کے ساتھ جو کچھ دنیا پہ معاملہ ہوا، تو
آئندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے مکر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ جس طرح جنگ بدر میں اللہ نے کفار کے مکروں کو، ان کی چالوں کو کمزور کیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نصرت و مدد کا وعدہ قائم ہے۔ آئندہ بھی ان کی نصرت و مدد ویسے ہی کرے گا جیسے جنگ بدر میں کی، لیکن اصل میں امتحان ادھر مومنین کا ہے کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔